الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مینیجر کاشف علی زیب النثار ٹرسٹ ہسپتال ساگرپور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیب النثار ٹرسٹ ہسپتال میں روحانی شادری کلینک کا آغاز۔ آپ آئیے روحانی معالجین سے رہنمائی، جادو، سحر، جن، بھوت، پریوں سے چھٹکارا۔ پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ شادریہ کے روحانی پیشوا حضرت اقدس سید نور زمان ہاشمی کے زیر سرپرستی تمام لاعلاج بیماریوں، اولاد کی بندش، اٹھرا، شوگر، کینسر، بلڈ پریشر، بواسیر، یرکان اور فالج کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں شادریہ روحانی کلینک میں تمام بیماریوں کا علاج زیر نگرانی سید محمد احمد اللہ نقشبندی شادلی، ہر بدھ صبح 10 بجے تا 4 بجے تک۔ شیخ حبیب اللہ، لگن اور توجہ آپ کی، دعا اور دعا شیخ کے ذریعے، شفا من جانب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نقشبندیہ شادریہ اللہ جل شانہ نے سمت کو عطا فرمایا ہے، اور ہمارے بڑے شیخ سید نور زمان نقشبندی شادری صاحب اس سلسلے کے امام ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر تعارف کروایا ہے شیخ کا، اور اسی سلسلے میں اللہ پاک نے بے شمار لوگوں کو صحت یاب کیا ہے۔ بڑے بڑے مسائل تھے لوگوں کے، اور اسی طرح اللہ پاک کی نے اس کی برکت سے جو ہے نا بے شمار لوگ ذکر کرنے پہ آ گئے، زندگیاں بدل گئیں، اور سارے اللہ پاک نے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے رزق کے دہانے کھول دیے، اور بے شمار اللہ پاک نے برکتیں نازل فرما لی۔ تو ہمارے محترم سید ابو محمد احمد اللہ ہاشمی صاحب جو ہمارے سلسلے نقشبندیہ شادریہ کے پنجاب کے امیر ہیں، وہ زیب النثار ہاسپٹل میں تشریف لائے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حبیب اللہ صاحب نے آپ کو تعارف دیا سلسلے کا، اور حبیب اللہ صاحب کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے نارووال کے امیر ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح ایک ہاسپٹل ہے ٹرسٹ کا، زیب النثار ہسپتال، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر روحانی علاج اور معالجہ کیا جائے۔ تو یہ چیز سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی ہے جو اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے اس معاملے کے اوپر، جبکہ بہت ساری جو ہمارے مشاہدات ہیں کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں، بہت ساری روحانی بیماریاں یہ اس کی وجہ سے ہیں، جادو کی وجہ سے، اور اس کے اوپر کوئی شخص توجہ نہیں دیتا۔ اکثر ایسے امراض جو کہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جادو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ماہرین اب اتنے نہیں ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ چیز کبھی ڈائگنوز نہیں ہو پاتی، اور مریض کا مرض لٹکا رہ جاتا ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ شادریہ نے اس چیز کو گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جو شخص مریض بن کے آیا معالج بن کے نکلا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے روحانی علاج اور معالجے کی ابتدا کی ہے۔ ہمارے حضرت، میں ڈیفینیشن پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جادو کی کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ جادو وہ پر اسرار مخفی طاقت ہے، اور شیطان اس کا ماہر ہے، گندگی اور غلاظت اس کی خوراک ہے، بے حیائی اس کا زیور ہے، گمراہی اور بدعقیدگی اس کی ابتدا ہے، اور شرک اس کی انتہا ہے۔ اور یہ جو ہے صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ گھریلو معاملات یا آپ کے جسمانی معاملات پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ ملکوں اور قوموں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے اتنا ہلکا لیا کہ جبکہ ہمیں اس پہ توجہ یہ دینی چاہیے تھی، انبیاء کے مقابلہ جادوگروں سے ہوا ہے۔ یہ چیز کبھی بھی ہلکی نہیں تھی، لیکن اس کو ہلکا کر دیا گیا۔ دوسرا اس میں کیا مسئلہ کیا گیا کہ اس کو تصوف سے جدا کر دیا گیا، ورنہ ہمیشہ جو اکابرین کا طریقہ کار یہی رہا کہ پہلے چلہ کشی ہوتی تھی اور ساتھ اس کے ساتھ تصوف طے کیا جاتا تھا، لیکن ان چیزوں کو جدا کر دیا گیا تو یہ چیز جو ہے ماہر سے صرف دکانداری رہ گئی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ مرض کے اوپر اگر بات کریں تو بہت سارے ایسے امراض ہیں جیسے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہمارے مشاہدے میں آیا اور ہم روز اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، کہ بہت سارے امراض ایسے ہیں جو جادو کی وجہ سے ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے۔ اس میں جو سب سے بڑی بیماری جو جادو کے حوالے سے ہوتی ہے وہ کینسر ہے۔ اکثر کینسر جو ہے وہ اینڈ سٹیج پہ ڈائگنوز ہوتا ہے۔ آپ پیچھے ڈیٹا چیک کریں، ریکارڈز چیک کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ کینسر کی بیماری اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ اینڈ کی سٹیجز کے اوپر ڈائریکٹ جب مریض کا اینڈ ہو چکا ہوتا ہے۔
دوسرے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک مریض کو تکلیف موجود ہے لیکن رپورٹ میں کبھی بھی کچھ نہیں آ پائے گا. یہ آسان تشخیص ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہے، کیونکہ جادو کے دوران اور ایسی حالت کے اندر اس شخص پہ دوائی اثر نہیں کرتی، کیونکہ شیاطین انسان کی خون میں دوڑتے ہیں تو وہ دوائی کو کبھی بھی خون میں شامل ہونے ہی نہیں دیتے. اس چیز کو یاد رکھیں. جب بھی ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہو جہاں پہ مریض اس طریقے سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور وہاں پہ روحانی معالج جو میڈیکل جو ڈاکٹر ہے یہ دونوں مل کر اگر اس مریض کو ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوں گے. اور اسی کوشش کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں خدمات کر رہے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو شفا دے. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ حبیب اللہ صاحب یہاں پر بیٹھا کریں گے علاج اور معالجے کے لیے سلسلہ نقشبندیہ شادیہ کی طرف سے. اور انشاءاللہ میں بھی جیسے جیسے موقع ملا تو اپنی خدمات ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ.